انسانی حقوق کی پامالی اور ممالک و حکومتی نظاموں پر اثرات کا جائزہ لینے سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ ان کارپوریشنز کی معاشی طاقت اکثر کئی قومی معیشتوں سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کی 100 بڑی معیشتوں میں سے 51 کارپوریشنز ہیں جو انہیں حکومتی پالیسیوں، قانون سازی اور انسانی حقوق پر گہرا اثر ڈالنے کی صلاحیت دیتی ہیں، اور یہ طاقت خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں ماحولیاتی تباہی، مزدوروں کے استحصال اور سیاسی بدعنوانی کا باعث بنتی ہے، جہاں ریگولیٹری فریم ورک کمزور ہوتے ہیں اور غیر ملکی سرمایہ کاری پر انحصار زیادہ ہوتا ہے۔ لابنگ، رشوت خوری اور ریاستی جبر میں سہولت کاری کے ذریعے ایم این سیز نہ صرف بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتی ہیں بلکہ جمہوری اداروں کو مسخ بھی کرتی ہیں، جس سے عدم مساوات، استثناء اور سماجی ناانصافی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نائجیریا کے نائجر ڈیلٹا میں رائل ڈچ شیل کی 1990 کی دہائی کی سرگرمیاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی واضح مثال ہیں، جہاں اوگونی قبیلے نے موومنٹ فار دی سروائیول آف اوگونی پیپل کے تحت، جو 1990 میں مشہور ادیب اور کارکن کین سارو ویواہ نے قائم کیا، تیل کے اخراج اور گیس فلیئرنگ کے خلاف احتجاج کیا، مگر شیل کی سرگرمیوں نے اوگونی لینڈ کی زرعی اراضی، ماہی گیری کے علاقوں اور پانی کے ذرائع کو شدید آلودہ کیا، جس سے کینسر اور سانس کی بیماریوں میں اضافہ ہوا، اور شیل نے جنرل ثانی اباچا کے آمرانہ رجیم کے تحت نائجیریا کی فوج کے ساتھ مل کر کام کیا، فوجی دستوں کو لاجسٹک امداد فراہم کی جو اوگونی دیہاتوں پر حملوں کے ذمہ دار تھے، جس کے نتیجے میں 10 نومبر 1995 کو کین سارو ویوا سمیت اوگونی 9 کو سزائے موت دی گئی، اور اگرچہ شیل نے 2009 میں $15.5 ملین کے تصفیے سے معاہدہ کیا، لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل کی 2017 کی رپورٹ نے کمپنی کی دانستہ ملوثیت کی تصدیق کی۔ افریقہ میں نیسلے کی 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں بچوں کے فارمولے کی مارکیٹنگ صحت کے حقوق کی پامالی کی ایک اور مثال ہے، جہاں کمپنی نے ملک نرسز کے ذریعے فارمولے کو فروغ دیا اور صحت کے کارکنوں کو رشوت دی، جس کے نتیجے میں آلودہ پانی سے تیار فارمولے کی وجہ سے بچوں میں اموات کی شرح بڑھی، اور اگرچہ عالمی ادارہ صحت نے 1981 میں مارکیٹنگ کوڈز اپنائے، لیکن نیسلے کی خلاف ورزیاں جاری رہیں۔ ایکویڈور کے ایمیزون جنگلات میں شیورون کی سرگرمیوں نے 16 بلین گیلن زہریلا فضلہ ندیوں میں پھینکا، جس سے مقامی قبائل متاثر ہوئے، اور اگرچہ ایکویڈور کی عدالتوں نے $9.5 بلین کا فیصلہ دیا، شیورون نے ادائیگی سے بچنے کے لیے اثاثہ جات فروخت کیے اور بین الاقوامی ٹریبیونلز کے ذریعے جواب دہی سے بچ نکلا۔ عالمی صحت کے تناظر میں بائر مونسینٹو کی راؤنڈ اپ کیڑا مار دوا، جو گلائفوسفیٹ پر مبنی ہے، نے کینسر کے خطرات کو جنم دیا، اور کمپنی نے سائنسی مطالعات کو تحریف کیا، جس کے نتیجے میں اربوں ڈالر کے تصفیے ہوئے، مگر کمپنی نے لابنگ کے ذریعے قانون سازی کو متاثر کیا۔ حکومتی نظاموں پر اثرات کے حوالے سے ایم این سیز لابنگ اور سیاسی عطیات کے ذریعے جمہوری عمل کو کمزور کرتی ہیں، جیسا کہ امریکہ میں سٹیزنز یونائٹڈ فیصلے نے کارپوریٹ اخراجات کو آزادی رائے سے جوڑا، اور ترقی پذیر ممالک میں عالمی ویلیو چینز کمزور اداروں کا استحصال کرتی ہیں، جیسے کہ نائجیریا میں سیاسی جماعتوں نے ایم این سیز کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا، اور بنگلہ دیش میں رانا پلازا کی تباہی نے حفاظتی معیارات کی خلاف ورزیوں کو بے نقاب کیا، جہاں 1134 مزدور ہلاک ہوئے۔ منطقی طور پر ایم این سیز کا اثر جمہوری عمل کو کمزور کرتا ہے، کیونکہ وہ عوامی مفاد پر کارپوریٹ مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، اور ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق عالمی ویلیو چینز معاشی عدم مساوات بڑھاتی ہیں۔ جواب دہی اور اصلاحات کے راستے کے طور پر اقوام متحدہ کے رہنما اصول اور فرانس اور جرمنی کے قوانین سپلائی چین کی نگرانی کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ یورپی یونین کا ڈائریکٹو بھی جرمانے عائد کرتا ہے، لیکن اصلاحات میں کارپوریٹ سیاسی عطیات پر پابندی اور بین الاقوامی ٹریبیونلز کا قیام ضروری ہے، تاکہ عالمی یکجہتی کے ذریعے انسانی حقوق کو سرمایہ دارانہ منافع پر ترجیح دی جا سکے۔